او په دغه حوالې باندې په پاکستان باندې څه بین الاقوامي دباو ده د هغوی په دې کې څه مفادات دي دا ټولې خبرې موږ په قبایلو ښکاره کړلې د قبایلو یوه لویه جرګه تیاره شوه او هغې جرګې په اسلام آباد کې د پاکستان له تمام سیاسي قیادت سره ولیدل د پاکستان له تمام مذهبي قیادت سره ولیدل که قوم پرست جماعتونه وو که مختلف مکاتب فکر و تنظیمونه وو دا ټول په یو ځای سره کښېنستل قبایل او دوی سره مخامخ شول قبایلو خپله زړه ورته وکړله او پاکستان سیاسي قیادت د دوی زړه په هغه ومنله لیکن چونکه په داخل کې هم یو ریاستی دباو او بین الاقوامی دباو هم نه د پیپلز پارټۍ حکومت ورته ټینګېده او نه د مسلم لیگ حکومت ورته ټینګېده او دا به ویل چې FCR یو تور قانون یو لعنت موږ له دغه قانون نه ځان خلاصول غواړو او د پاکستان بندوبستي علاقه جوړېدل غواړو په دې باندې سیمینارونه هم وسول موږ به هم کول او نورو پارټیو به هم کول دلایلو تبادله به هم کېدله خو په پاکستان کې له بدمرغه چې دلته طاقت دلیل ده دلیل نه ده دلیل هر خبره په قوم باندې په زور منل په هر خبره کې جبر کول او بیا په قوم باندې مسلط کول او چې بیا کم خلک د قوم خیرخواهي هغه په دغه رنګ ورته پیښوي چې موږ خو تاسو شنو باغو طرف ته روان کړي دا خلک خو جوړه تاسو هغه خوشحاله مستقبل تباه کوي موږ نوجوان نسل ته هم دا سبق ور زده کړل موږ مشرانو ته هم دا خبر ور زده کړله په کالجونو په یونیورسټیو کې د موږ نوجوانان هغو هم دغه فکر او دماغ جوړ کړل چې ګنې موږ په یو ډېر خوشحاله مستقبل ته روان یو او دا خلک موږ له هغې پاته کول غواړي د مغربي تهذیب یو بنیادی علامه دا ده چې دا نسلونه جلا کړي او نوجوان نسل وایي چې مشرانو خپله عیاشي وکړله خپل عمر یې تېر کړ دی اوس زما مستقبل په بارې کې څه واک لري اوس په زه خپله فیصله په خپله کوم پلار یې ورته زاړي چې بچی په دغې لارې مه ځه دی ورته وایي تا خپل عمر تېر کړی ده ما ته لارې مه ښیه دا نه د اسلام تعلیم ده دا نه د پښتو تعلیم ده دا نه د قبایلو رواج ده چې ته یو نسل له بل نسل جلا کې دا د خپلې معاشرې نه یورپ جوړ کړه او موږ دا ایمان ده چې اولاد نوجوان هغه په خپلې فایدې او نقصان دومره نه پوهېږي لکه
چې د ده پلار او نیکه د ده په فیض او مثال باندې کوي. هغه خپل تاوان قبلوي خو د اولاد تاوان نه قبلوي. که موږ هغه لوبې وکړلې چې موږ ته مغربي دنیا خلونه راګډ کړل او معاشره یې تقسیم کړله، دا نن چې په موږ باندې کومه دنیا حکومت کوي دا هغه مغربي ذهن ده چې نه د اسلام چیرې هوا په لګېدلې ده، نه د خپل وطن د معاشرې هوا په لګېدلې ده. بہرحال قبائل کے انضمام کا فیصلہ کیا. ایک جھوٹی رپورٹ تیار کی گئی اور ہم نے پارلیمنٹ میں اس رپورٹ کے جھوٹ کو واشگاف کر کے پیش کیا. اور کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا. یہاں تک کہ حکومت مان گئی کہ ہم انضمام نہیں کریں گے. پھر کہاں سے دباؤ آیا؟ ایک مسئلہ جو کئی دہائیوں سے چل رہا تھا اور گزشتہ 10 سالوں میں ملک کا ایک سب سے اولین اور متنازع مسئلہ بنا، ہر سطح پر اس پر بحث ہونے لگی اور یکدم سے اسمبلی میں آتا ہے، کوئی بحث اس پہ نہیں ہوتی، بغیر بحث کے قانون آتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ہم نے بڑا کمال کیا. ہم نے ان سے یہ بات بھی کہی کہ آپ اپنی رپورٹ میں خود کہہ رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں کو بندوبستی علاقوں کے برابر لانے کے لیے 10 سال چاہیے. تم نے یہ بھی لکھا ہے کہ قبائلی علاقوں کو 10 سال میں 1000 ارب روپیہ دیں گے، ہر سال 100 ارب روپیہ، جس میں سڑکیں بنیں گی، اسکول بنیں گے، کالجز بنیں گے، ہاسپٹل بنیں گے، لوگوں کا معیار زندگی اوپر جائے گا اور پھر یہ سیٹل علاقوں کے برابر آ جائیں گے اور مقابلے کے امتحانات میں قبائلی نوجوان یہ بندوبستی علاقے کے نوجوانوں کا مقابلہ کر سکے گا. اس فیصلے کے آج 2 سال پورے ہو گئے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے ہمیں چھوڑ دو، ہمارے موقف کو چھوڑ دو، لیکن قبائلی عوام سے پوچھ لو تاکہ قبائلی عوام کی رائے سامنے آ جائے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آج آپ قبائلی عوام سے نہیں پوچھیں گے تو پھر انڈیا کشمیر کے بارے میں کشمیری عوام سے نہیں پوچھے گا اور وہ کشمیر پر قبضہ کر لے گا. ساری باتیں ہم نے کی. پاکستان میں قبائلی علاقوں کی فاٹا کی خصوصی حیثیت تھی، اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا. ہندوستان میں کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا. پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت
اس خصوصی حیثیت کو تحفظ حاصل تھا۔ ہندوستان میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کا تحفظ حاصل تھا۔ پاکستان میں ہماری پارلیمنٹ اور اسمبلیاں فاٹا کے بارے میں قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کشمیر کے بارے میں قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ پاکستان کا آئین غیر مؤثر تھا۔ ہندوستان میں کشمیر کے اندر ہندوستان کا آئین غیر مؤثر تھا۔ پاکستان میں فاٹا کا نظام صدر مملکت کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا اور بواسطہ گورنر کے وہاں کام چلاتا تھا۔ ہندوستان کے صدر جمہوریہ براہ راست کشمیر کے معاملات پر اختیار رکھتا تھا اور کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی وساطت سے کام چلاتا تھا۔ برابر کے سٹیٹس تھی۔ ہم نے کہا کہ فرق ایک ہے کہ خطہ کشمیر کو بین الاقوامی دنیا متنازع کہتی ہے، فاٹا پہ ابھی یہ نام نہیں ہوا کہ یہ متنازع علاقہ ہے، لیکن شاید اس اقدام کے بعد یہ ڈیورن لائن کا تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ لہذا خدا کے لیے آپ ان قبائل کو اور پاکستان کو اس مٹی سے دوچار نہ کریں، لیکن کر دیا۔ اس کو خود درکڑا ہی کرنا انضمام خود نہ ہوچا کا کہنا اسے پیسے درکڑے چرے وہ سڑک جوڑ کر نستا یہ سڑک نستا ریئیکشن نہیں ہوتا۔ نو کم از کم دور کو پتہ ہو لگے دیشے دا اپریشن ایسے دی پاک روان وہ نتیجہ ہے دکھا پاس لگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج تک فاٹا کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا، آج بھی فاٹا میں امن و امان نہیں ہے، مسلح گروہ گھروں میں داخل ہو کر لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کے مال کو بھی لوٹتے ہیں۔ میں غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے، حقیقت۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ ہی کے وزیرستان اور وزیرستان کی بھی تحصیل وانا کی بات کرتا ہوں کہ 2007 سے لے کر 2017 تک کل قتل ہوئے ہیں 8 یا 10 اور 2017 کے انضمام کے بعد اب تک 150 لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ یہ ہے وہ امن و امان جس کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم تو فاٹا میں امن و امان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک تحصیل کی بات نہیں کی ہے، ایک تحصیل، اور یہی صورتحال پورے قبائل میں۔ اب سیاسی حوالے سے اگر سینٹ میں آپ کی 8 یا 12 نشستیں تھیں، سب کے سب ختم ہو گئے۔ صوبے کے اسمبلی میں چند سیٹوں کے بدلے میں، تو ہم نے کہا کہ اگر کرنا ہی ہے
تو پھر صوبہ تو بناؤ تاکہ سینٹ کی سیٹیں بھی تمام دوسرے صوبوں کے برابر ہوں، صوبائی اسمبلی بھی ان کی اپنی ہو، وزیر اعلیٰ بھی ان کا اپنا ہو، گورنر بھی ان کا اپنا ہو، اور NFC ایوارڈ میں ان کو وہی حصہ ملے جو دوسرے صوبوں کو ملتا ہے۔ پہلے کہتے تھے جی سندھ پیپل پارٹی کی حکومت ہے وہ پیسے نہیں دے رہے، NFC ایوارڈ میں ہمارا حصہ وہ نہیں ڈال رہے ہیں فاٹا کے لیے۔ اب تو 3 صوبے آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو سندھ کو چھوڑیے، آپ کے تینوں صوبے آپ کو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کیوں؟ یہ کیا سازش ہے قبائل کے خلاف؟ اب جب آپ نے انضمام کر ہی دیا ہے تو پھر ان کے ساتھ رویے بھی آپ کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر جو لوگ اٹھائے گئے ہیں، لاپتہ ہیں، اداروں کے ہاتھ میں ہیں، ان کو تو قانون کے مطابق عدالت کے سامنے پیش کرو، اور جب دباؤ بڑھتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میدانوں میں، صحراؤں میں، روڈوں کے کناروں پر لاشیں پڑی ہوتی ہیں تاکہ لوگ چپ ہو جائیں کہ بھئی ہمارے لوگوں کو مرنے نہ دو، کسی دن کو گھر آ جائیں۔ یہ ایک آزاد ملک کی علامت ہے، یہ کسی آزاد ریاست کی علامت ہے یہ باتیں؟ اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں، پشاور میں، جگہ جگہ پر مسعود قبیلے کے لوگ، وزیر قبیلے کے لوگ، وہ اپنے گھروں کے جو مسمار کر دیے تھے اس کے معاوضے مانگ رہے ہیں اور وہ تو نہیں مل رہے۔ ان کے پیارے ان کے لیے وہ مطالبے کر رہے ہیں، آج ان کے پیارے ان کو مہیا نہیں کیے جا رہے۔ قبائل کے بارے میں بہت سے لوگ ہیں، ان کے حق میں جلسے بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں۔ مجھے اس سے جھگڑا نہیں ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج انضمام کی صورت میں جو قبائل پہ گزر رہی ہے، تم آج فوج کو گالی دیتے ہو جبکہ آپ آپریشنوں میں فوج کے ساتھ تھے۔ آج آپ فوج کو گالی دیتے ہیں جبکہ انضمام کے لیے آپ ان کے ساتھ تھے۔ قبائلی عوام کو ان سوالوں کا جواب کون دے گا؟ جذباتی ماحول پیدا کر کے ہمدردیاں حاصل کرنا یہ نوجوان نسل کے لیے اسی طرح دھوکہ ہے جس طرح انضمام سے پہلے نوجوان نسل کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، سب باغوں کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جو ملک میں ہو رہا ہے، کبھی سوچا تھا آپ نے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب عام آدمی بھوکوں مرے گا؟ آج غریب آدمی اپنے بچے کو صبح و شام کی روٹی دینے کے قابل نہیں ہے، بازار سے راشن خریدنے کے قابل نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو اسی بنیاد پر خودکشی کرتے دیکھا گیا۔
بچوں کا قرض ان سے نہیں دیکھا جا رہا. مجھے خود کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد آنے کو تیار ہیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے اور ہم کتبہ لگائیں گے کہ بچے برائے فروخت، ہم اپنے بچوں کو روزی نہیں دے سکتے. اس کے لیے یہ حکومت لائی گئی. تو ہم نے بجا طور پر کہا تھا کہ یہ حکومت ناجائز ہے. پاکستان کا اگر آئین ہے اور قانون ہے تو پھر قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اگر پاکستان جمہوری ملک ہے تو پھر حکومت جمہوریت کی بنیاد پر ہونا چاہیے. پھر الیکشن میں دھاندلی نہیں مانیں گے. آپ کا ووٹ چوری کیا جاتا ہے اور آپ کو اپنے ووٹ کے تحفظ پر کوئی قدرت حاصل نہیں. آپ ایک بکسے میں ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ دوسرے بکسوں سے نکال کر گنا جاتا ہے. الیکشن آفس میں ایک نتیجہ تیار ہوتا ہے، ٹی وی پر دوسرا نتیجہ لوگ سنتے ہیں. یہ الیکشن ہوتی ہے. ہم نے اس الیکشن کو چیلنج کیا. ایک بات بڑی واضح ہے کہ جب ہمارا دعویٰ ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے تو آزاد ریاست میں آئین اور قانون کے خلاف کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے جبر اور طاقت کی بنیاد پر ہم پر فیصلے مصرف کرے. پھر فیصلے آئین کے تحت ہوں گے، فیصلے قانون کے تحت. پورے پاکستانی قوم کو غلام تصور کیا جائے کہ جیسے ان کا کوئی اختیار ہی نہیں. اور میں نے خود سنا ہے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کو، جس وقت میں نے کہا کہ قبائل سے پوچھ لو، ریفرینڈم کراؤ، تو بڑے ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ قبائل کون ہوتے ہیں کہ ہم ان سے پوچھیں. شیم 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 شیم. یہاں تک ہمیں سنا. تو سیاسی طور پر آپ کے ساتھ یہ ہوا، مالیاتی طور پر آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آج تک بھی آپ کو بجٹ کے ذریعے سے بھی 1 روپیہ نہیں دیا جا رہا. آئندہ بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. سیاسی طور پر آپ تباہ کر دیے گئے، مالیاتی طور پر آپ تباہ کر دیے گئے، جغرافیائی لحاظ سے آپ کے مستقبل کو تاریک کر دیا گیا. کس کس بات کو ہم روئیں؟ اور میرے قبائل بھائیوں، میں وہ خبر پرستوں کے در تک ہوں، پرستوں کی بس مذہبی ہوگی کہ جمعیت سر اچھا غلط اسوے دے کو 2013 کے اتحاد قبائل کو ساتھ جمعیت سر غلط اسوے دا کو 2018 کے اتحاد قبائل کو ساتھ سوے دا بیچے تا پر ما دمر قربانیاں نے ورکڑی دی اور سباب ما مدے تکلیف راضی اور بیعتن ہے سراؤنات وہ ما ہم کرنے کی رہی. لبیک 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 قائد اشارہ کوا جے تماشا قائد اشارہ کوا. قبائل را سے پیو پر فارم قبائل را سے پل اٹھے جائیں. قبائلی ماحول تجربہ ماحول بڑے سنجیدہ ماحول.
د مسلې په حل چې څرنګه قبایل پوهېږي دا په اسلام آباد کې ناست خلک نه پوهېږي دا سړی چې ده اول ما ورته ویل دا ناجایز ده بیا چې کارکردګي ښکاره شوه چې پیسه هم پرېوته ګراني هم زیاته شوه تر حده زیاته شوه بارنۍ امدادونه ورباندې بند شول له یار دوست نه فارغ شلو بیا موږ ورته ویل دا اوس نه اهله اوس چې پرونه کومه خبره کړې ده نو ما ته جاهل هم ده الله اکبر الله اکبر که جاهل نه وای دا خبره پړه لیکه سړی نه شي دغه مخلوق موږ په سر ناسته او موږ یې برداشت کوو او زه ډېر بحث کولی نه شم ولې چې ما ته خپله حیا اجازت نه راکوي چې په دې خبرو خلکو باندې بحث وکړم داسې کردار یې د سړی یادولی نه شي او دا هغه چرګې دي چرګې چې خپله مشوکه په غولو کې هم وایي او چیګه یې هم ساتي هغه خلک په ککړې مشوکه شرمېږي نه اوس دوی ته دا پته نشته چې موږ یو هغه خلک او الحمدلله الله موږ ته دغه همت راکړی ده چې موږ یو هغه خلک چې له وخته نه خپل سر په تلیو چې ګرځوو ته څه شایې او تا به دا دمکۍ چې شایي او تا به دا سیاست نعره تکبیر نعره تکبیر عید جمعیت مولانا فضل الرحمن عید جمعیت مولانا فضل الرحمن لکه حضرت حسین چې د یزید په لاس بیعت نه کاوه فضل الرحمن دغسې د عمران په لاس اول یې د بیعت نه ده کړی او د تا ناجایزه اقتدار ختمولو لپاره چې له ما هر څه پوره یې کوم دی د آیین او د قانون په دایره کې او که دې ته بغاوت څوک وایي سل ولې دا بغاوت کوم نعره تکبیر نعره تکبیر قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن selected وزیر اعظم گو عمران گو دوی ته دا پته نشته چې زه د هغو پلارو نیکو اولاد یم چې په بلې روب اچولی ده او خپله یې د چا روب نه ده قبول کړی موږ وپېژنو دا چک ولې ورمو ته یې څوک د ناجایزه اقتدار په سر باندې خلکو ته دمکیانې ورکړې بې غیرته ته په چا اوښتی نه یې پاکستان کې حکومت نشته ورو په پاکستان کې نن هم ماشاءالله اور موږ آواز په دغه ماحول کې جمهوریت دپاره ده د امریت مقابله آئین او قانون دپاره ده د لا قانونیت په مقابله او انشاءالله دا جدوجہد به تر سره رسوو انشاءالله په پاکستان کې موږ 14-15 میلیون مارچونه وکړو په هغو کې د عوامو شرکت تاریخي شرکت بیا په آزادي مارچ کې د تمام پاکستان خلکو شرکت ذهن جوړ کړ پاکستانی سیاست کې
یو فکر یو نظریه یو موقف ته ثبات او مضبوطه ورکول دا یو عظیم مقصد دی چې موږ حاصل په تاریخ چې بادشاهانو خلاف په لارو کوڅو کې دغسې شکنځا او د نفرت الفاظ به چا نه اورېدلي لکه د نن حکمرانو په مقابل کې دا د جمعیت علما اسلام د ابو جلیل مارچو د ازادۍ مارچ په برکت او که د څو مشرانو په لارې کې موږ پرېښودو په کار و چې موږ قدم درېدلی وه موږ مایوسه سوي وو خو نه مو قدم درېدلی ده نه مایوسه یو موږ نن هم پاکستان عوامو سره موږ یې ټولې قوم سره ولاړ یو آج بھی ہم بھوکے پیاسے مفلوق الحال عوام کے ساتھ ہیں آج بھی ہم ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں غریب آدمی آج زندگی نہیں گزار